نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ تمام ممبر پاکستان بار کونسل، چیئرمین پنجاب بار کونسل، وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل، چیئرمین حضرات ڈفرینٹ کمیٹیز آف دی پنجاب بار کونسل اور عہدیداران چند بار ایسوسی ایشنز کے جنہیں میں یہاں دیکھ رہا ہوں۔ نسوانہ صاحب سے نہیں ڈرنا میں نے کہ میں ان کا نام لوں، اور ہماری ایک محترم بہن ممبر وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ میں آپ سب لوگوں کا انتہائی ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ اس شدید گرمی کی شدت میں دور دراز سے سفر کر کے یہاں تشریف لائے اور مجھے عزت بخشی۔ آپ کی یہ تقریب جو میرے لیے باعث عزت افزائی ہے، یہ مجھے تا دم زیست یاد رہے گی۔ میں سب سے پہلے ایک بات آپ سب بھائیوں سے، ساتھیوں، دوستوں سے عرض کروں گا۔ افراد آتے بھی ہیں اور چلے جاتے بھی ہیں۔ افراد کے اداروں میں آنے سے یا چلے جانے سے نہ ادارے مضبوط ہوتے ہیں نہ کمزور ہوتے ہیں۔ ہماری اور آپ کہ ہم اداروں کو مضبوط کریں، اور ادارے اس وقت مضبوط ہوں گے جب ہم اداروں کی روایات کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھیں گے، اور اداروں کی جو مضبوطی ہے وہی قوم اور ملک کی ترقی کی نشانی ہے۔ ہمارے اس ادارے کی مضبوطی کے لیے سب سے اہم امر جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو لیٹیگینٹ جو بہت اہم ہمارا پارٹ اینڈ پارسل ہے، جس کے لیے آپ بھی کام کرتے ہیں اور ہم بھی کام کرتے ہیں، وہ غریب، مجبور، مظلوم، مقہور، دبے ہوئے، پیسے ہوئے، اپنے حقوق کے حصول کے لیے، اپنے رائٹس کی داد رسی کے لیے آپ کے ذریعے ہمارے پاس آتے ہیں۔ ہم اور آپ مل جل کر ان کو تیزی کے ساتھ انصاف مہیا کریں۔ یہ اگر ہم اس کام کو کرتے رہیں گے اور اس میں مزید بہتری پیدا کرتے رہیں گے تو یہی ہمارے ادارے کی ایک مضبوطی کی نشانی ہوگی، اور یہی ہماری اور آپ کی جو ہے وہ بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے، اور اداروں کی مضبوطی کے ساتھ اس ملک کا استحکام وابستہ ہے۔ دوسری بات، ہم نے اور آپ نے رول آف لا کے لیے کام کرنا ہے، سپرمیسی آف لا کے لیے کام کرنا ہے، اور اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہر ادارہ اور ہر فرد اپنے دائرہ اختیار میں رہے، اپنی لمٹ سے باہر نہ جائے۔ جب ہم اور آپ اپنے دائرہ اختیار کے اندر رہیں گے تو پھر یہ سوسائٹی
افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوگی، یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوگی، بلکہ یہ مضبوط اور مستحکم سوسائٹی کے طور پر ابھر کر سامنے آئے گی۔ دوسرا اہم اصول سپرمیسی آف لا کے حوالے سے جو آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی آدمی اپنا دائرہ اختیار سے باہر نہ نکلے، اپنی حدود و قیود کے اندر رہ کر کام کرے۔ تیسری بات، سپرمیسی آف لا کی ہی ایک ڈیمانڈ ہے کہ ہم اس ملک میں کانسٹیٹیوشنل روایات جو ہیں ان کو پروان چڑھائیں، ڈیموکریٹک اپروچ جو ہے اس کو مضبوط کریں۔ آئین نے جہاں جہاں ہماری اور آپ کی یا مختلف اداروں کی جو حدود و قیود مقرر کی ہیں، ہم سب ان حدود سے باہر نہ نکلیں، اس وجہ سے کہ یہ جو آئین ہے یہ ایک حکومت کا معاہدہ ہے اس ملک کے اپنے ملک کے شہریوں کے ساتھ، اور اس معاہدے کے تحت حکومت اور اس کے ادارے یہ پابند ہیں کہ اپنی ذمہ داریوں کو پورے کرتے ہوئے مخلوق خدا کی دادرسی کریں، ان کی تکالیف کا ازالہ کریں، ان کے دکھ درد کے اوپر مرہم رکھیں، اور انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں جس وقت چیف جسٹس بنا تو بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ کووڈ-19 کے پینڈیمک کا دور تھا، ساری دنیا خوف کا شکار تھی، دنیا لاک ڈاؤن کی طرف جا چکی تھی، ایک اندیکھا دشمن تھا، پاکستان میں بھی لاک ڈاؤن بہت سی جگہوں پہ کیا جا رہا تھا، ایک خوف کی فضا تھی، ایک ہجان کی فضا تھی، اور وہ ایک اندیکھا دشمن تھا۔ اور اس دور میں ہمارے اوپر بھی یہ بڑا دباؤ تھا کہ عدلیہ کو بند کر دیا جائے۔ میں مشکور ہوں اپنے بردر ججز کا اور اپنے اے سی کے ممبر ججز کا، جنہوں نے اس صورتحال میں مثبت تجاویز دی، اور ہم ڈٹ گئے کہ ہم عدلیہ کے دروازے بند نہیں کریں گے، اس وجہ سے کہ ہمارے پاس اس ملزم نے بھی آنا ہے جس کا ریمانڈ دینا ہے، یا ہم نے ڈسچارج کرنا ہے، یا جوڈیشل ریمانڈ کی بجائے اب فزیکل ریمانڈ کی بجائے ہم نے اس کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجنا ہے۔ بہت سے چھوٹے چھوٹے ایشوز جن کی شاید عام لائف میں کسی بندے کو احساس نہ ہو، لیکن جو اس پریشانی سے گزرتا ہے اس کو اس کا ادراک ہوتا ہے، سپرداری کی بات ہے، بیل اپلیکیشنز کی بات ہے، اور اسی طرح کسی کی پراپرٹی کے اوپر اگر کوئی بندہ قبضہ کرنا چاہتا ہے اور عدالت کا دروازہ بند ہو جہاں سے اس کو سٹے نہ مل سکے، تو جب عدالت کھلے گی تو وہ اس کا تو وہ جو پراپرٹی کا قبضہ تھا وہ تو جا چکا، وہ تو چلا گیا۔ اس لیے عدالتوں کے دروازے جو ہے ہم نے طے کیا کہ یہ کھلے رہیں گے، اور جہاں تک ہو سکے گا ہم لوگوں کو انصاف مہیا کرنے کے لیے کوشاں رہیں گے۔ نہ صرف یہ، میں اور میرے بردر ججز اس بات کا بھی یقین رکھتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ عدالت عالیہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، اور کانسٹیٹیوشن کے تحت بننے والے ادارے کبھی بند نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ہم کانسٹیٹیوشن کے ایک چیپٹر کو جو ہے وہ کچھ وقت کے لیے خاموش کر دیتے۔
ہم نے عدالت عالیہ کو بھی کھلا رکھا. میں اپنے بردر ججز کا مشکور ہوں, ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا مشکور ہوں, آپ وکلاء کا ممنون ہوں کہ ان تکلیف دہ حالات میں آپ ان غریب لوگوں کی داد رسی کے لیے عدالتوں میں آتے رہے. اور پھر جس طرح جنگ عظیم کے حوالے سے چرچل کہتا ہے کہ میں نے پوچھا تھا کہ میری عدالتیں کام کر رہی ہیں, اس وقت تو دشمن کا پتہ تھا, دشمن کے پاس بندوق تھی, توپ تھی, ٹینک تھے, وہ سرحدوں کے باہر لڑ رہا تھا, یا اگر کوئی ایئر اٹیک ہوتا تھا تو پتہ چلتا تھا. لیکن ہمارے ساتھ جو سامنے جو دشمن تھا اس کا پتہ نہیں تھا, وہ غیر محسوس انداز میں حملہ آور ہوتا تھا. گھر میں 5 آدمیوں کے اوپر حملہ آور ہو گیا اور 3 آدمی بالکل خریدتے ہیں. ایک ہی ادارے اور ایک ہی کمرے میں بیٹھنے والے آدھے لوگ اس کا شکار ہو گئے اور آدھے صحت مند رہ گئے ہیں. یہ ان حالات میں وہ نادیدہ حملہ آور آیا تھا جس کا بظاہر کوئی علاج نہیں تھا, اور اس ابتدائی سٹیج کے اوپر ڈاکٹر صاحبان کو اس کے علاج کا تجربہ بھی نہیں تھا کہ کون سی دوائی, کون سی میڈیسن کس انداز میں افیکٹو ہوگی اور ہمیں کس کس انداز میں لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے. ان نادیدہ دشمنوں میں جو گھروں کی دیواروں کو کراس کر کے اداروں کے دروازوں سے اندر گزر کے لوگوں پر حملہ آور ہو رہا تھا, ہم نے اس وقت عدالتوں کو کھلا رکھا. اور تاریخ شاید یاد کرے گی کہ ان کٹھن لمحات میں ہم نے اداروں کو زندہ رکھا اور ہماری وجہ سے لوگوں کو حوصلہ ہوا. پھر بڑی مختصر سی باتیں, پینڈیمک میں جہاں تک ہو سکا میں نے ایک پیٹیشن میں آرڈر کر کے غالباً 13 کروڑ روپے کے قریب کے 10 کروڑ روپے وہ پنجاب بار کونسل اور بار ایسوسی ایشنز کو دلوائے, اور چیئرمین پنجاب بار کونسل کے آفس میں میٹنگ ہو کے اس کا ایک کلیہ طے کیا گیا, اور اس اصول کے تحت جو ہے وہ تمام بار ایسوسی ایشنز کے ذریعے ممبران جو ضرورت مند تھے ان کو تقسیم ہوئے. اس سال بھی ہماری پروپوزل پر حکومت نے 25 کروڑ روپے بار ایسوسی ایشنز کی ویلفیئر کے لیے دیے, اور بغیر کسی سیاسی دباؤ کے, بغیر کسی سیاسی حمایت کے, بغیر کسی سیاسی بیان کے لیے ہوئے, بغیر کسی سیاستدان کو اپنے پلیٹ فارم پہ بلوا کے اور اس کی تقریر سنے بغیر یہ تمام رقم دی گئی, اس وجہ سے کہ آپ لوگ اپنے مسائل سے عہدہ برا ہو سکے. لیکن پھر میں ایک گزارش کروں گا کہ یہ رقمیں ہمارے پاس امانت ہے, ہمیں اس کو دانتوں سے پکڑ کے استعمال کرنا ہے. مہربانی کرنی ہے کہ ہم ان کو دعوتوں میں نہ اڑا دیں, کہیں لائبریری کی ضرورت پوری کریں, کہیں انٹرنیٹ کے کنیکشن لے لیں. وہ ضروریات جو کولیکٹیولی سب کے استعمال میں ہیں, جو اجتماعی طور پہ بار کے ممبران نے استعمال کرنی ہیں, ہم ان کے اوپر ان کو استعمال کریں تاکہ اس کا کولیکٹیو فائدہ ہو. اور جب ہم یہ کریں گے تو اگلی دفعہ ہمارا کیس پھر مزید مضبوط ہو جائے گا. اور اس سال کے بجٹ میں بھی گورنمنٹ نے 25 کروڑ روپیہ جو ہے وہ رکھا ہے بار ایسوسی ایشنز کے لیے. اور میں چونکہ محترم چیف جسٹس ڈیزیگنیٹ کے ساتھ ایک لمبی رفاقت رہی, لاء کالج اور بار ایسوسی ایشن ملتان سے ہوتے ہوئے پھر ایک لمبا عرصہ عدلیہ کے دوران, وہ وکلاء کے بارے میں بڑا نرم دل رکھتے ہیں, ان کے جذبات وکلاء کے بارے میں محبت سے بھرپور ہیں. اور میں بڑے تیقن کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ کی بہتری کے لیے مجھ سے بڑھ کر کام کریں گے. لیکن ایک بات ضرور,
کہ ہمیں آپ کا اس میں تعاون بھی چاہیے. ہم یہ نہیں مانگتے کہ آپ ہمارے لیے جلوس نکالیں, آپ ہمارے لیے جلسے کریں. ہم تو صرف چھوٹی سی درخواست کرتے ہیں کہ آپ عدالت میں پیش ہو جائیں, مقدمے کی جو کارروائی ہے اس میں اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. اس سے آپ بھی اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائیں گے, جس کے آپ دنیا میں بھی اپنے کلائنٹ کو اور آخرت میں بھی آپ رب کریم کو جواب دہ ہیں کہ جب آپ نے کسی کا پاور آف اٹارنی لیا تھا تو اس وقت آپ کے اوپر اس کی ذمہ داری بھی ہو گئی تھی. آپ اپنی ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکیں, اور ہم بھی جو ہمارے پر بھی دنیاوی طور پہ ذمہ داری ہے ڈسپینسیشن آف جسٹس کی, اور جو ہم نے رب حضور کے سامنے جو ہے نا رب کریم کے سامنے جا کے جو ہم نے اپنا جواب دینا ہے, ہم ان اپنی ذمہ داریوں کو کما حق کو پورا کر سکیں. اور اس میں محترم چیف جسٹس ڈیزگنیٹ صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے. ایک سٹرائک کے کلچر کو چھوڑ دیجیے. اب ہم بہت چھوٹے چھوٹے معاملات پر سٹرائک پر چلے جاتے ہیں. میں نے جس وقت بار ایسوسی ایشنز کو جوائن کیا تھا اس وقت یقین جانیے کسی ایشو کے اوپر پریزیڈنٹ اگر کسی کو فون کر دیتا تھا, کسی اپنے آفس کے ہیڈ کو یا کسی کو, تو وہ عجیب ان کو بے چینی لگ جاتی تھی کہ جی پریزیڈنٹ کا فون آ گیا, یہ ایشو بن گیا, اس کو ریزالو کرنا ہے. دوسرے نمبر پر کبھی ضرورت ہوتی تھی تو ایگزیکٹو باڈی میں ریزولوشن پاس کر کے وہ سپیریئر لوگوں کو بھیج دی جاتی تھی. اور ہم نے اس ریزولوشن پہ دیکھا ہے کہ ریزولوشن آئی ہے, اب تو حالات اور راستے بہتر ہو گئے, سفر آسان ہو گیا, لاہور تک سے آفیسر دوڑے آ رہے ہیں پریزیڈنٹ بار سے ملنے کے لیے کہ جناب آپ نے یہ ایگزیکٹو باڈی نے آپ کی ریزولوشن پاس کر دیا, کیا وجہ ہے, اور معاملات سالو ہو جاتے تھے. بہت شاذ و نادر کئی سالوں میں ایک آدھ دفعہ ہوتا تھا کہ جنرل باڈی کا اجلاس کر کے اس میں ریزولوشن کر دی جائے. سٹرائک کا کلچر نہیں تھا. کوئی بہت نیشنل ایشو کوئی ایسا آیا ہے جس کے اوپر سٹرائک ہوئی تو بار نے کی, اور جسے وہ بھی اس طرح جس کو کہتے ہیں ونس ان اے بلو مون. ساتھ ساتھ اب ہم نے کیا کر دیا, اب ہم نے چھوٹے سے ایشو کی ابتدائی سٹرائک سے کر دی ہے. اگر آپ پہلے دن سٹرائک پر چلے گئے ہیں تو یہ بتائیے اس کے بعد کیا حل کریں گے. یہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی بہت بڑا ایشو ہے, ادروائز میں سٹرائک کے کنسیپٹ کا قائل نہیں, میں سٹرائک کے کنسیپٹ کا قائل نہیں, لیکن میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھے کہ بامر مجبوری ہم نے کسی جگہ فائنل سٹیپ لینا ہے تو آپ نے پہلے دن فائنل سٹیپ لے لیا تو پھر بعد میں کیا کریں گے. مہربانی کیجئے, چیف جسٹس ڈیزگنیٹ نے درست کہا کہ سٹرائک کے کلچر کو ختم کر دیں. ہاں ایک بات اور یہاں کہوں گا کہ بعض اوقات ایک گھر میں دو بھائیوں میں بھی تلخی پیدا ہو جاتی ہے. ان باتوں کو بیٹھ کے ریزالو کیا جاتا ہے. آپ کے ہر ضلع میں ایک انسپیکشن جج ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں ڈسپینسیشن آف جسٹس کے لیے اگر کوئی مسائل ہیں تو آپ کے جو ایگزیکٹو ممبران صدر سیکرٹری صاحب ہیں ان سے رابطہ ہونا ضروری ہے پہلے سٹیپ کے اوپر, تاکہ وہ اپنی کسی تکلیف پریشانی یا اگر کوئی بندہ دوسری طرف بیٹھ کے ڈسپینسیشن آف جسٹس کا کام کر رہا, اس کا کہیں مزاج درست نہیں, تو آپ اس کو گوش گزار کر سکیں. جب معاملات آپ پراپر طریقے کے ساتھ لے کر چلتے ہیں, اور میرے دور میں کئی ایسے ایشو ہوئے
میں آپ سے پہلے آنے والے جو کچھ ممبران پنجاب بار کونسل رپیٹ کر کے آئے، کچھ پہلے تھے، میں ان سب کا مشکور اور ممنون ہوں کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ بھرپور تعاون کیا، اور وہ سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے تمام مسائل جو ہیں وہ بحسن و خوبی گھر سے باہر بات نکلے بغیر حل کر لی ہے۔ اور پھر میں آپ دوستوں کا وہ بھی مشکور ہوں کہ ایک موقع پر جب آپ کی لیڈرشپ ایک تحصیل کے ایشو پر میرے ساتھ کمٹمنٹ کر کے گئی اور تحصیل کے جو عہدے داران تھے وہ اس سے ایگری نہ کیے، تو آپ کے تمام لیڈرز اور تمام بار کونسل جو ہے وہ میرے ساتھ سٹینڈ کر گئی، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ غلط کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو کام کریں گے ہم آپ کی تائید کریں گے۔ تو یہ میں اپنے دور میں آپ کو کریڈٹ بھی جاتا ہے، لیکن اس کو مہربانی کیجئے، اس کو بہتر، مزید بہتر کیجئے۔ پھر بار ایسوسیشنز میں ایک فوتیدگی اگر وکلاء میں سے یا ان کے کسی قریبی عزیز کی ہو تو باعث غم ایشو ہے۔ سٹرائک کس چیز کی؟ سٹرائک جو ہے وہ کوئی اسرائیل کے خلاف ہے، سٹرائک نہیں بنتی۔ ہاں، اس کا حل یہ ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ گھنٹہ نکالیں، اس میں بیٹھیں، بیٹھ کے اس کی مغفرت کی دعا کریں، اور اس آدھے گھنٹے میں آپ اس مغفرت کی دعا میں ہمیں بھی شامل کر لیں۔ جو مرنے والوں کو بھی فائدہ ہو۔ تو یہ کچھ چیزوں کو ہم بڑے پازیٹیو انداز میں، بڑی باروں میں یہ نہیں ہوتا لیکن چھوٹی باروں میں یہ اکثر ہو جاتا ہے۔ اب سال میں چھٹیاں بھی گنائیں، پھر سٹرائکس بھی گنائیں، تو پھر کام تو جو ہے نا وہ بالکل رہ گیا۔ تو یہ میں پھر کہوں گا کہ آپ جو چیف جسٹس ڈیزیگنیٹ نے کہا ہے ان کے ہاتھ مضبوط کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے ان کے ہاتھ مضبوط ہوں گے، جوڈیشل سسٹم بہتر چلے گا، اتنے یہ آپ لوگوں کے مسائل کی داد رسی کے لیے زیادہ کام کر سکیں گے۔ آئی ٹی کے حوالے سے میں چیف جسٹس ڈیزیگنیٹ صاحب کو بھی ریکویسٹ کروں گا، اور آپ سے بھی ایک، کہ آپ ایک لارڈشپ نجفی صاحب نے آپ لوگوں کے ساتھ مل کے بہت سے کام آگے چلائے ہیں، لیکن آپ پنجاب بار کونسل کے حوالے سے کسی آدمی کو فوکل پرسن مقرر کریں تاکہ وہ ہمارے آئی ٹی کے جو بھی انچارج جج صاحب ہوں، جو لارڈشپ چیف جسٹس بننے کے بعد جس انداز میں وہ بزنس ڈسٹریبیوٹ کریں گے، ان کے ساتھ اور چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بھی رابطے میں ہو، اور ان کی ہدایت کے مطابق ہمارے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے بھی کسی آدمی کے ساتھ رابطے میں ہو، تاکہ یہ سسٹم ڈسکنٹینیو نہ ہو، یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ آگے چلتا رہے۔ وکلاء کی بہبود کے لیے میں نے دسمبر میں جوڈیشل اکیڈمی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ایک ریزولوشن پاس کرائی تھی کہ وکلاء جو ہیں ان کی بھی ٹریننگ جوڈیشل اکیڈمی کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ ہم نے ویڈیو لنک کے ذریعے بہت سی جگہوں پہ شروع میں ایک دن کے لیے 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کی کرائی، بعد میں نے جوڈیشل اکیڈمی والوں کو کہا کہ اس میں کچھ لا سبجیکٹ بھی شامل کر دیں، وہ بھی ہوئیں۔ اور میں چیف جسٹس ڈیزیگنیٹ سے گزارش کروں گا اور آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ ان سے رابطہ رکھیں تاکہ اس سسٹم کو جو ہم نے بنیاد رکھی ہے اس کو مزید مضبوط انداز میں جو ہے نا وہ آگے لے کے جایا جا سکے۔ ایلیویشن میں بات ہوئی، میں اس میں چیف جسٹس ڈیزیگنیٹ، اپنے سینئر بردر ججز اور اپنے بڑوں کا شکر گزار ہوں۔ یہ میرا اکیلا کریڈٹ نہیں، یہ سب لوگوں کی ہمت اور کاوش کے ساتھ یہ لوگ آئے۔
آپ لوگوں نے ان کی تعریف کی. وکیل کا فیڈ بیک سب سے بہتر فیڈ بیک ہوتا ہے. میری دعا ہے ان لوگوں کے لیے بھی اور میرے ادارے کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی عزت عظمت سے قائم رکھے اور میرے تمام بردر ججز کو عزت عظمت سے قائم رکھے اور عدالت عالیہ اپنے فرائض جو ہے وہ بھرپور انداز میں ادا کر سکے. میں ایک بار پھر آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں دعوت دی، اور ساتھ ہی میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعاگو ہوں کہ اللہ تعالیٰ بار ایسوسیشنز، بار کونسلز کو مضبوط کرے، اور یہ جو ہے جہاں ان کی ایسوسیشن دیگر فرائض کرتی ہے وہاں یہ اپنے نوجوانوں کی تربیت کا کام بھی شروع کرے. اور ایک بات میں ریکویسٹ کروں گا، لاہور کی حد تک یہ کچھ ہے، باقی جگہوں پہ نہ ہونے کے برابر ہے. مہربانی کیجئے ایسوسیشن بنا کے جو ہے نا وکالت کیجئے. 2 4 5 آدمی جوائنٹ پریکٹس کا کنسیپٹ لے آئیے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک تو نوجوان جو کوئی آپ کے ساتھ آئے گا وہ بھی فلورش کر جائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو بھاگ دوڑ ہے نا جس کی وجہ سے بعض اوقات آپ لوگوں کی مصروفیت کی وجہ سے مقدمات تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ بھی ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا، اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اقدامات ہم سے کرائے جو اس ملک کی ترقی کا باعث ہو. تھینک یو.